فضائل و کمالات کا کوئی باب بھی ہو، فضائل و کمالات کا کوئی باب بھی ہو، مولا علی علیہ السلام آپ کو اس میں درجہ اول پر نظر آئیں گے. جی قبلہ. اور میں شاہ جی عرض کروں، یہ ہیومن نیچر ہے. ہیومن نیچر بیٹا جی سمجھتے ہو؟ ہیومن نیچر واٹس دی ڈیفینیشن آف ہیومن نیچر؟ سمجھتے ہیں؟ یہ ہیومن نیچر ہے اور قبلہ انسانی فطرت ہے. یہ میں عرض کر رہا ہوں انسانی فطرت ہے اور قبلہ انسانی ہسٹری ہے کہ کائنات میں ایک انسان ایک سے زائد فن میں کمال نہیں رکھتا. جی یعنی کہ ہر انسان کے پاس ایک سے زائد فنون نہیں ہوتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ ایک کام سے زیادہ دوسرے کام بھی جانتے ہوتے ہیں. کچھ لوگ لیکن وہ ایکسپرٹ ایک کام میں ہوتے ہیں. میں مثال عرض کرتا ہوں، جیسے کہ ایک عالم دین جو ہوتا ہے وہ پہلوان نہیں ہوتا. جی اب مسجد کے جو ہمارے امام صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، وہ علامہ صاحب تو ہیں، امام صاحب تو ہیں، لیکن وہ پہلوان نہیں ہیں. لیکن اگر وہ پہلوانی کرتے بھی ہوں گے تو وہ کوئی اچھے پہلوان نہیں ہوں گے. سمجھ آ رہی میری بات کو؟ اسی طرح ایک جو پہلوان ہوگا وہ اچھا ڈاکٹر نہیں ہوگا، اور جو ایک اچھا ڈاکٹر ہے وہ ایک اچھا سپہ سالار نہیں ہوگا، اور جو ایک اچھا سپہ سالار ہے ممکن ہے وہ اچھا سائنسدان نہ ہو. اسی طرح ایک جو سائنٹسٹ ہے وہ مزدوری نہیں کر سکتا. ایک سائنسدان ہے نا، مزدوری نہیں کر سکتا. ایک جو مزدور ہے وہ کیمیا گری نہیں کر سکتا. اسی طرح جو بندہ گاڑی چلاتا ہے وہ گھوڑا سواری نہیں کر سکتا. اب جو گھوڑا سواری کرتا ہے وہ جہاز نہیں اڑا سکتا. تو اب میں جو عرض کر رہا ہوں، جو جہاز چلاتا ہے وہ اپنی سلطنت نہیں چلا سکتا، ملک نہیں چلا سکتا، وہ اپنی جو صوبہ نہیں چلا سکتا، شہر نہیں چلا سکتا. اسی طرح جو سلطنت چلاتا ہے ممکن ہے وہ دین کے مسائل نہ بتا سکتا ہو، ہے نا. یعنی کہ ایک فن رکھنے والا دوسرے فن میں کمال کا درجہ نہیں رکھے گا. لیکن ایک ہے، وہ اگر مدینہ کی چٹائی پہ بیٹھا ہے تو وقت کا خلیفہ آ کے اس کے قدموں میں بیٹھ کے پوچھتا ہے یہ مسئلہ کیسے ہے، اور وہ بتاتا ہے. اور وہ مسئلہ پوچھنے والے خلیفہ یہ فرماتے ہیں لولا علی ہلاک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. ایک ہے واللہ تعالیٰ ایک ہے کہ اگر وہ کھاڑے میں جاتا ہے تو وقت کا جو سب سے بڑا پہلوان جس کا نام فتح ہے، جو 100 پہلوانوں سے لڑتا ہے، وہ آ کے قدموں میں گر جاتا ہے. ایک ہے جس کے پاس اگر کوئی مریض آتا ہے تو وہ ہر مریض کے لیے اسپیشلسٹ ہے. اور ایک ہے اگر وہ جنگ میں جاتا ہے تو اس سے بڑا سپہ سالار کوئی نہیں ہوتا. کہ اللہ بھی فرماتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اگر وہ گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے تو یمن کے گھوڑے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اگر وہ ہوا میں اڑنا چاہتا ہے تو مرتجز پہ بیٹھ کر مدینہ سے خیبر میں مصطفیٰ کی آواز سن کر ناد علی مظہر العجائب، مصطفیٰ خیبر میں، علی مدینہ میں، ادھر مرتضیٰ کی ذات مرتجز پر بیٹھ کر اس طرح گھوڑے کو ٹیک لگاتے ہیں. گھوڑا جہاز کی رفتار سے بھی تیز مدینہ سے خیبر میں پہنچ جاتا ہے. ایک ہے قبلہ، ایک ہے. اگر وہ خلافت کی کرسی پہ آتا ہے تو خلافت کی کرسی اپنے آپ پہ فخر کرتی ہے. اگر وہ منبر پہ آتا ہے تو سلونی سلونی قبل ان تقفدونی کا نعرہ لگاتا ہے. اور خدا کی قسم اس کا ذکر اگر مومنوں میں آئے تو وہ امیر المومنین ہے، اگر متقیوں میں آئے تو وہ امام المتقین ہے، اگر اوصیاء میں آئے تو امام الاوصیاء ہے، اگر اصفیاء میں آئے تو وہ امام الاصفیاء ہے. اس کا ذکر تمام صحائف میں ہے، تورات میں ہے، زبور میں ہے، انجیل میں ہے، اور قرآن میں تو اتنا ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس کے متعلق قرآن میں سب سے زیادہ فضائل والی آیتیں نازل ہوئیں اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اور حدیثیں تو اس کے متعلق اتنی ہیں کہ تب سے لے کے آج تک ملا حیران ہے کہ مصطفیٰ نے صرف انہی کے متعلق کہا ہے. ملا پریشان، تب کا ملا آج کا ملا پریشان ہے کہ مصطفیٰ نے سب سے زیادہ ان کے متعلق. اور مصطفیٰ نے پتا کیا کہا؟ مصطفیٰ نے فرمایا تھا، ایک حدیث مبارکہ ہے، مستدرک ابن حاکم نے اسے بیان کیا ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اے علی، اگر کائنات کے سارے درخت کلمے بن جائیں اور ساری کائنات کا پانی سیاہی بن جائیں اور سارے جن و انس تیرے فضائل، تیرے خصائل، تیری شان لکھنا شروع ہو جائیں، درخت ختم ہو جائیں، سیاہی ختم ہو جائیں، جن و انس ختم ہو جائیں، علی تیرے فضائل ختم نہ ہو، تیرے فضائل ختم نہ ہو، تیرے فضائل. اور مصطفیٰ جنہیں اپنی روح کہا کرتے تھے، جسے اپنی جان کہا کرتے تھے، جسے اپنا گوشت کہا کرتے تھے، جسے اپنا خون کہا کرتے تھے، جسے اپنی خوشبو کہا کرتے تھے، جسے اپنا سر کہا کرتے تھے، جسے اپنے جیسا کہا کرتے تھے، جسے اپنا بھائی کہا کرتے تھے، جسے اپنا سایہ کہا کرتے تھے. اور مصطفیٰ نے جس سے
نبیوں جیسی بیٹی عطا فرما دی، اور جس کی اولاد کو مصطفیٰ نے کہا یہ میری اولاد ہے، اور فتویٰ دے دیا کہ باقی نبیوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلے گی، مجھ محمد کی نسل علی سے چلے گی، علی سے چلے گی، علی سے چلے گی۔ سیدہ زہرا جنہیں اپنا سرتاج کہتی تھیں، حسنین جنہیں اپنے بابا جان کہتے تھے، غازی عباس جسے اپنا مولا کہتا تھا، سلیمان جسے اپنا مالک کہتے تھے، حضرت مقداد فرمایا کرتے تھے میرے بادشاہ ہیں، حضرت ابو ذر فرمایا کرتے تھے کہ میرے مالک ہیں، اور جسے مومنین امیر المومنین کہتے ہیں، اور جسے منافقین پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ دوستان محترم جسے اولیاء علی شاہ حیدر اماماً کبیرہ کہیں، کہ بعد از نبی شد بشیراً نذیرہ کہیں، جسے ولی شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار کہیں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کہیں، جسے کلندر کہے حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم، کہ میں علی کی گلی کا چھوٹا سا ساگ کتا ہوں، جس کے متعلق قبلہ، جس کے متعلق ہم کہتے ہیں کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی منافق ہلتا ہے، کبھی ملا ہلتا ہے، کبھی مفتی ہلتا ہے، کبھی منبر پہ بیٹھا چھلیڈا ہلتا ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، اب بھی علی کا نام سن کے خیبر کانپ جاتا ہے۔ دوستان محترم تو عرض کر رہا تھا، حیدر حیدر حیدر